ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج قرآن کلاس نمبر 137 میں 9 اگست 2014 کو ہفتے کے دن ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے. اب مسلسل 11 رکوع تقریباً 90 آیات سورۃ التوبہ کی غزوہ تبوک کے بیان میں انشاءاللہ ہوں گی اور یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے 9 ہجری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1.5 سال پہلے. غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا مارکا. اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو آخری درجے میں آزمایا اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام علیہم رضوان اس آزمائش میں بھی پورے اترے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی وہ آیات نازل فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح حدیبیہ جو آپ نے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی ہے. اب اس وقت تو بظاہر اس کی شرائط ایسی تھیں جو بظاہر کفار کی فیور میں جا رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی کہ یہ آپ کی فتح ہے. فتح اس لیے کہ کافروں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا. اس سے پہلے تو مسلمانوں پہ وہ چڑھ دوڑے تھے، چاہے غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق ہو. غزوہ خندق ان کی آخری کوشش تھی. صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی. اس کے بعد پھر مسلمانوں کا گراف اوپر ہی گیا، نیچے نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری کی بنیاد پر ارد گرد کے جو علاقے تھے جہاں پر مختلف قومیں اور قبائل آباد تھے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی اور سفیر روانہ کیے اور ان کو دعوت حق دینا شروع کی. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کسی کی طرف باقاعدہ طور پر دعوت اسلام پیش نہیں کی تھی، کیونکہ مسلمان ابھی خود اتنے اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے. انہی خطوط میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کا جو حاکم ہے، اس کا نام تھا شرابیل بن عمر، اس کے نام بھی لکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط لے کر جو صحابی گئے، ان کا نام تھا حارث بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ جو شرابیل بن عمر غسان کا حاکم تھا، یہ رومن امپائر کے انڈر تھا، اور ظاہر ہے کہ رومن امپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی. دوسرے نمبر پر پرشین امپائر تھی. تو اس چیز کا گھمنڈ اس کو تھا. اس نے بجائے دعوت قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اب سفیر کا قتل جو ہے یہ اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نفیر عام کی کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر جو ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تیار کیا۔ یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوے میں شریک نہیں لے گئے، لیکن پھر بھی اسے غزوہ موطا کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن تو بعد میں علماء نے کی، بہرحال اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو سریہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کا نام بھی قرآن پاک میں آیا سورۃ الاحزاب کے اندر، ان کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اس سفیر کے قتل کے بدلے کے لیے، اس کے قصاص کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور میں نے اس کے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے غزوہ موطا کا منظر لائیو دکھا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، سینکڑوں میل دور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد تم جعفر بن ابی طالب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے، ان کو اپنا امیر مان لینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایسی بات نکل رہی تھی، تو اس میں کوئی غیبی خبر پوشیدہ تھی کہ کوئی معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہزار کا لشکر جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجا، اس غسان کے حاکم سے بدلہ لینے کے لیے۔ اب یہ لشکر جب وہاں پر پہنچا تو وہ حاکم رومن امپائر کی مدد کے ساتھ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اب مسلمان تو تقریباً 10 سے 15 ہزار تھے، 1-10 کی نسبت تھی، مقابلہ بڑا مشکل تھا۔ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ترین صحابی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور زید ابن حارثہ پہلے 5 مسلمانوں میں ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد زید ابن حارثہ نے۔ یہ تیسرے نمبر پر مسلمان ہونے والے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن سے پالا تھا، اور انہی کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ٹانگ کے اوپر سیدنا حسن و حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا اسامہ ابن زید کو، کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں کی طرح تھے۔ بہرحال زید ابن حارثہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 ہاتھ کٹنے کی وجہ سے ان کو جنت میں 2 پر عطا فرما دیے تھے۔ حضرت علی کے یہ بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے وہ جھنڈا سنبھال لیا، امیر بن گئے، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو رواں تھے، مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موطا کا لائیو منظر اپنے صحابہ کرام کو بیان کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسے شخص پر متفق کر دیا ہے امارت کے طور پر، کیونکہ اس کے بعد تو آپ نے کوئی نام نہیں بتایا تھا، تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چن لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو اس میں نہیں آتا، صرف آیا کہ مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار پر متفق ہو گئے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اور ہوشیاری کے باعث
مسلمان اس نہج پر پہنچ گئے کہ مسلمان اپنا لشکر بچا کر واپس مدینہ شریف آ گئے. ظاہر 1.5 لاکھ کی فوج اور مقابلے میں 15 سے 20 ہزار لوگ. یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سکسیس تھی. اب یہاں پر میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات کر دوں. آج کل فیس بک کے اوپر بھی اور مجھے بھی ای میلز ملی, بعض جو رافضی ہیں انہوں نے یہ پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو سیف اللہ کا لقب ہے یہ خالد ابن ولید کے لیے ثابت نہیں ہے. تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اگرچہ اس صحیح بخاری کی حدیث کے اندر جو غزوہ موتا کی ہے کہ میرا زید شہید ہو گیا, میرا جعفر شہید ہو گیا, میرا عبداللہ شہید ہو گیا, اس کے بعد مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے اوپر متفق ہو گئے, اگرچہ اس کے اندر خالد ابن ولید کا نام نہیں ہے, لیکن دوسری احادیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. کتاب الزکوٰۃ چیپٹر کے اندر مال غنیمت کی جو تقسیم کا جو چیپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے, وہ آج آ بھی جائے گی, ذوالخویسرہ ابن ذوالخویسرہ تمیمی نجدی کے بارے میں, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھری محفل میں بدتمیزی کی تھی. اسی حدیث میں موجود ہے کہ پھر اللہ کی تلوار خالد ابن ولید کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں اس گستاخ کا ہم سر قلم کر دیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو اس صحیح مسلم کی حدیث میں خالد سیف اللہ کا لفظ بھی موجود ہے. لہٰذا یہ جو بعض رافضیوں کی طرف سے, بعض غالی قسم کے اہل تشیع کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب ثابت نہیں ہے, تو میں نے اس کا حوالہ صحیح مسلم سے دے دیا. اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. بہرحال یہ میں نے ضمناً مسئلہ بیان کیا کیونکہ بعض ہمارے بھولے بالے اہل سنت بھی جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں جو ہیں وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ خالد بن ولید کے بارے میں. اب مجھے بھی ای میلز ملتی ہیں کہ ان کے لیے سیف اللہ کا لقب ثابت نہیں, تو میں نے صحیح مسلم سے حوالہ دے دیا. خالد بن ولید کے لیے کتاب الزکوٰۃ چیپٹر میں خالد سیف اللہ کا لقب موجود ہے. بہرحال یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. خالد بن ولید اس رومن امپائر کی 1.5 لاکھ کی فوج کے مقابلے پہ 15 سے 20 ہزار کا جو لشکر ہے یہ بچا کے مسلمانوں کا واپس لے آئے. اب مسلمانوں پہ بہت بڑا امتحان تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ اس رومن امپائر کو ان کی اس غلط حرکت کا مزہ چکھایا جائے اور میں خود بنفس نفیس ان کے مقابلے کے لیے جاؤں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا, اور یہ پہلا موقع تھا کہ نفیر عام کی گئی غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اب جو شخص اس قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ علل اعلان منافق ڈکلیئر کیا جائے گا. اس سے پہلے کسی غزوے کے لیے یہ بات نفیر عام نہیں تھی. اگر کوئی غزوے میں شریک ہوتا تو اسے مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا, ثواب بھی مل جاتا, جو نہ جاتا اسے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملتا. لیکن یہ پہلا موقع تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نفیر عام ہوئی, ندائے عام ہوئی کہ اگر اب کوئی اس غزوے میں شریک نہ ہوا تو منافق ڈکلیئر کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 11 رکوع قرآن کے نازل کیے ہیں اور ان وقت کے سارے حالات کو اس کے اندر سمرائز کیا ہے. 90 آیات. اب 30,000 جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے. تبوک جو ہے وہ بالکل سعودی عرب کی جو جزیرہ نمایاں عرب ہے اس کی بالکل اوپر والی ٹپ کے قریب ہے. مدینہ شریف سے تقریباً پیدل راستہ جو ہے وہ 700 کلومیٹر ہے, اور ایریل ڈسٹنس اس کا تقریباً 550 کلومیٹر ہے. جہاز کے ذریعے تو بالکل سیدھا ڈسپلیسمنٹ طے ہوتا ہے, لیکن زمینی راستے ذرا ٹیڑھے ہوتے ہیں. تو تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر سخت گرمیوں میں, جبکہ کھجور کی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی, مدینہ شریف میں بس اتارنے کا وقت رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش کی کہ اتارے بغیر جانا ہے, اور یہ پورا خطرہ تھا کہ یہ پیچھے سے یہ فصل ضائع ہو جائے گی اور یوں جو ہے وہ سال کا جو پورا غلہ ہے اور اس کا راشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اتنی بڑی آزمائش صحابہ کرام پر آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. اور یہی وہ موقع ہے جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی ایک منافق موجود تھے جو اوپر سے تو صحابی تھے لیکن اندر سے منافق. ان کا اب ذکر آئے گا کہ وہ چونکہ کلمہ گو تھے, قانوناً وہ مسلمان تصور کیے گئے, لیکن اندر سے وہ منافق تھے. اور ایون ان میں کئی منافق ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ چلے بھی گئے
اور واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش کی. جب ایک تنگ گھاٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے، مسند امام احمد میں بھی ملتا ہے، تو ان تقریباً 14 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا. سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثاری پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اور یہی وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان منافقین کے نام بتا دیے. انہوں نے چہروں کے اوپر نقاب کیے ہوئے تھے، تو آپ نے پھر فرمایا تھا، اے حذیفہ یہ میرا راز ہے تیرے پاس. یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام پتہ تھے. بال یہ ایک علیحدہ سے ایک واقعہ انشاءاللہ وہ جب آئے گا میں ساتھ بتا بھی دوں گا. اور پیچھے سے انہوں نے مسجد درار بھی بنا لی. ان کو امید نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت واپس آئیں گے، کیونکہ رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی. ان کے پاس اتنا کچھ موجود تھا. یہاں پر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، اور 30,000 کا لشکر 1.5-2 لاکھ کی فوج سے ٹکرانے جا رہا تھا. تو منافقین کو یہ بات بالکل کنفرم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس زندہ سلامت نہیں آئیں گے، کیونکہ ان منافقین کا ایمان تو ہے ہی نہیں تھا نا. وہ اللہ کا پیغمبر مانتے تو ان کو یہ بات پتہ چلتی نا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس رسول کو الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کرتے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونا تھا، لیکن منافقین نے پیچھے مسجد بھی بنا لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس مسجد کو آگ لگائی. وہ تو بالکل آپ سمجھے کہ 4 تکبیریں مسلمانوں پہ پڑ چکے ہوئے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح دی، اور جنگ کے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ایسا ڈالا کہ وہ کیسر روم کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. 30,000 کی فوج اور وہ 1.5-2 لاکھ کی فوج لے کر آیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارڈر پہ پہنچے تو وہ اپنی 2 لاکھ کی فوج لے کے بھاگ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک کے اس سرحد کے اوپر اپنے صحابہ کے ساتھ رہے، اور پھر ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے بھی کیے. مسلمانوں کی دھاک پھر انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر صرف 30,000 جانثاروں کا مقابلہ نہیں کر سکی. یہ بہت بڑی مسلمانوں کا روب تھا. اور پھر الٹیمیٹلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 17 ہجری کے اندر جنگ یرموک کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، اور اس لشکر کے امیر بھی سیدنا ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان. یہ 3 بڑے بڑے جرنیل تھے جن کی سرکردگی میں سیدنا عمر کے دور میں رومن امپائر کو بہت بڑی شکست ہوئی، اور یہ سارا ایریا جو ہے فلسطین کا اور ارد گرد کا ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا، اور حتیٰ کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور مسلمانوں کو جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے. اور اس کے پھر چند مہینوں کے بعد جنگ قادسیہ ہوئی ایران کے اندر، اور دوسری بڑی امپائر پرشین امپائر اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. پرشیا تو پورے کا پورا مسلمانوں نے فتح کر دیا الحمدللہ. تو یہ پورا بیک گراؤنڈ تھا غزوہ تبوک کے حوالے سے، جس کا الٹیمیٹلی جو انجام ہے وہ جنگ یرموک کی شکل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جا کر مکمل ہوا. لیکن یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت کے دوران آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. یعنی آپ کے صحابہ کے اندر ہی ایسے منافق موجود تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے بارے میں نہیں پتا تھا. یہ بھی ذکر آ جائے گا کہ نبی آپ کو بھی پتا نہیں ان کے بارے میں، لیکن آپ کے اندر موجود ہے. لہذا یہ بات یاد رکھیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کے اوپر امت کا اتفاق ہوا ہے. باقی یہی لوگ تھے جن کی خباثت بعد میں سامنے آئی، اور یہی لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے منکرین زکوٰۃ بن کے، اور مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی جا کر مل گئے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن ان کا دل ایمان پر ٹھکا نہیں تھا. اور اسی طریقے سے غزوہ جو سورۃ الحجرات کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بدو لوگ ایمان لائے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام ایمان لے کر آئے. ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم اسلام لے کر آئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. لہٰذا سابقون الاولون جو ہیں صلح حدیبیہ سے جو پہلے کے لوگ ہیں، وہ پیٹ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ رضی اللہ عنہ آیا کہ اللہ ان سے راضی. باقیوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو، ہمارے دعائیہ کلمات ہیں، وہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہے. وہ آپ حیران ہوں گے جب یہ تقریباً 100 نمبر آیت آئے گی سورۃ التوبہ کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اے نبی آپ کے صحابہ کے 3 گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں،
دوسرے صحابہ وہ ہیں جو پکے منافق ہیں، آپ کو بھی علم نہیں ہے، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ابھی مسلمان ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا، دیکھے گا کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ اسی میں آگے آتا ہے رضی اللہ عنہ. تو وہ پیش کر کے تو سب پہ لگا رہے ہوتے ہیں، سب نہیں ہے. سب اگر یہ ہوتے تو ہزاروں لوگ مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کر دیتے، یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا. اور انہی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. آپ فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی. مولوی اس کا ترجمہ کر دیتا ہے امتی امتی. حضور کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا، امتی بھی عربی کا لفظ ہے. یہ اصحابی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے ان صحابہ کے بارے میں ہے جو حضور کے بعد اپنا دین چھوڑ گئے تھے. وہ قانوناً صحابہ تھے لیکن ایکچوئل وہ صحابہ نہیں تھے. اگر وہ ہوتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. وہ پوری حدیث چلتی ہے جو میں نے بدعت والے لیکچر 75A اور B میں بتائی کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دیکھنا اس وقت میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ خلفاء راشدین کے خلاف ایسے لوگ کھڑے ہوں گے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.25 سال بڑی ٹینشن اٹھانی پڑی اس حوالے سے. بہرحال اور ایک اور ترک بخاری اور مسلم کا اس میں آتا ہے کہ جب میرے صحابہ کو میرے حوض کوثر پہ لایا جائے گا تو میں پھر وہی کہوں گا جو عبد صالح سیدنا عیسیٰ ابن مریم کہیں گے. سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں آیا، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے، میرا اب ان سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں بھی اپنے ان صحابہ کے بارے میں یہی کہوں گا. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. تو ہمیں ڈر جانا چاہیے. ہم تو کس باغ کی مولی ہیں، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں لوگوں کو، جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ہم آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. بھائی جن لوگوں نے حضور کو دیکھا، آپ پہ ایمان لے کر آئے، لیکن بعد میں ان کا بھی ایمان سلب ہو گیا ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے. تو اب یہ ساری کے سارے معاملات انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو کھلیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. یہ بڑی اب حیران کن بات ہے. اب جو عام آدمی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون سے ایمان والے ہیں کہ ان کا کردار ہے؟ تو قانوناً تو وہ ایمان لانے والے ہی تھے نا، اندر سے منافق تھے. نہ صحابہ کو پتا تھا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی. اور اس حوالے سے سورۃ النساء کی تقریباً 80 آیات منافقین کے اوپر ہیں، اور وہاں پر میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 34 کے نام سے، 40 منٹ کی گفتگو، منافقت کی تعریف اور منافق کی نشانیاں اور اس کا علاج. وہاں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ کیسے منافق چھپے ہوئے تھے. اب یہاں پر یہ یاد رکھیے گا، وہاں پر بھی سورۃ النساء میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے منافقین کو خطاب کیا گیا ہے. پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا کوئی نہیں ہے. یا ایھا الکافرون ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، یا ایھا الذین نافقوا کوئی نہیں. اے وہ لوگوں جو منافقت کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہو. کیوں؟ قانوناً جو ہے منافق بھی مسلمان اور مومن ہی تصور ہوتا ہے پبلکلی، کیونکہ اس کے دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہوتا ہے نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے دوران ایک شخص جس نے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے، عین موقع پر وہ جب تلوار کے نیچے ان کیا اس نے کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا. جو میں نے اپنی لیکچر جو ہے قتل مسلم کی مذمت اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اور افواج مسلمان حکومتوں کی، مسئلہ نمبر 86، اس میں نے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی یہ چیز. تو اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. اسامہ بن زید نے کہا، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے اور فرمایا، اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے گا؟ اسامہ تو اللہ کو کیا جواب دے 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 گا؟ حضور یہ بات کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے، حتیٰ کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے تمنا کی کاش حضور خاموش ہو جائیں، اور کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، آج ہی میں کلمہ پڑھتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا. اور یہاں آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر سعودی عرب
چڑھ دوڑا ہوا ہے شیعہ مسلمانوں کے اوپر، ٹینک دوڑا رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے۔ شام کے اندر وہ شیعہ بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ تو نصیریہ خبیث بشار الاسد، وہ سنیوں پہ چڑھ دوڑا ہوا ہے۔ اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، کس طرح مسلمان ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ بھی اسامہ ابن زید کی جگہ ہوتے تو ہمیں بھی پتا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمے کی کتنی طاقت ہے کہ آپ کسی کے ظاہر پہ فتویٰ۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کا عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے تھے اس جنگ کے اندر بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ننگا کیا۔ تو یہ ساری تمہید آپ دیکھیں، مجھے 25 منٹ، حالانکہ میرے ذہن میں تھا میں یہ 20 آیات کور کر لوں گا، 5 منٹ میں تمہید بیان کر دوں گا، لیکن یہ ساری کی ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت اور آپ کو اس دعوت کے دوران جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں وہ آپ کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے منافقین کو بھی خطاب ہو رہا ہے، لہٰذا یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کے دل میں کہیں وسوسہ نہ آئے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاد کے لیے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور تم بڑے بوجھل دل سے اٹھتے ہو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، انہوں نے تو اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کر دی ہوئی تھی۔ یہ ان کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو قانوناً مسلمان تھے، قانوناً صحابی تھے، لیکن اندر سے منافق تھے۔ اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 38۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی اب غزوہ تبوک کی تیاریاں شروع ہیں، رومن امپائر سے ٹکرانا ہے۔ تو اے ایمان والو جب تمہیں تیاری کے لیے کہا جا رہا ہے تو کیا ہوا ہے کہ تمہاری کنوکشن نظر نہیں آ رہی؟ فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے جب تمہیں دعوت دی جا رہی ہے تو تم زمین کے ساتھ چمٹ گئے ہو، یعنی اپنے پاؤں بھی ہلانے کے لیے تیار نہیں ہو، اتنے تمہارے پاؤں بھاری ہو گئے ہیں من کے کہ تم زمین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کہ ایک تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اب جب غزوہ تبوک کے لیے ندا کی جا رہی ہے تو زمین کے ساتھ لگ گئے ہو تم۔ تو اس سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین یا سابقون الاولون نہیں ہے، صلح حدیبیہ کے صحابہ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو اوپر سے تو اسلام لے آئے تھے اندر سے منافق تھے، یا وہ لوگ جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کا ایمان اتنا کنوکشن والا نہیں تھا کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی۔ یہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے 13 سالہ مکی دور کے اندر اتنی تکلیفیں، چمڑیاں اپنی اتروائی ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ ان کا ایمان تو بڑے ہائی لیول کا تھا۔ مدینے کے مسلمان جو تھے وہ اس لیول پہ انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ تو اے ایمان والو کیا ہوا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کے؟ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، جان اللہ کی دی ہوئی ہے اس کے سپرد کرو، مر گئے تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لو گے۔ اللہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں نہیں مگر بہت کم، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں تو اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی، انفینٹ، نہ ختم ہونے والی۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، یاد رکھو اگر تم نہ نکلے اس جہاد غزوہ تبوک کے لیے، قتال کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں کسی غیر قوم سے بدل دے گا۔ اللہ محتاج نہیں، کسی اور قوم کو اسلام کی دولت سے نواز دے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتال کریں گے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ میں یہی کہتا ہوں بھائیو، دعوت کا کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سپاہی چاہیے دعوت کے کام کے لیے، اللہ چاہے گا تو میرے جیسے گمراہوں کو بھی ہدایت دے کے ان سے دعوت کا کام لے لے گا، اور نہیں لے گا تو بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے محدث اعظم، بڑے بڑے شیخ القرآن، ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کس کو چوائس کرے۔ تو اپنے آپ کو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کریں۔ اللہ کو تو مزدور چاہیے کام کرنے کے لیے، وہ کسی اور کو لے آئے گا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو، لیکن یہ یاد رکھو
اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ تمہیں بدل دے گا, نئی قوم لے آئے گا, وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. پھر اللہ تنصروہ, اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ, تو یاد رکھو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے آلریڈی. ایک پریکٹیکل تمہارے سامنے موجود ہے. اذ اخرج الذین کفروا, جبکہ کافروں نے ارادہ کیا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دینے کا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جبکہ ان دونوں میں سے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے. کافروں نے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا تو وہ دو تھے اور غار ثور میں تھے, اور وہ دو کون تھے کہ ان میں سے دوسرا عظیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. اذ یقول لصاحبہ, جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی سے کہتے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ساتھی کون تھا؟ سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ کامن ہے حدیث کہ یہ غار کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں, امت کا اجماع ہے. اہل سنت کی دونوں بڑی کتابیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور انہوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کافر تو ہمارے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف سے ہمیں یوں جھک کے دیکھ لیں تو غار میں ہمیں دیکھ لیں گے. بالکل غار کے دہانے پر آ گئے تھے, تو اگر وہ یوں جھک کے پاؤں کی سیدھ میں دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر ان کو نظر آ جاتے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر, ان دونوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اور یہ اتنا مبارک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا ہے. یہ تو اے مسلمانوں, اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ نے تو اس وقت اس نبی کی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو نکالنے کا ارادہ کیا, جب وہ دونوں میں سے دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جب وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہتے تھے کہ مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کر دیا, سکینہ نازل کیا. سکون کہتے ہیں جب سارے حالات ٹھیک ہوں اس وقت سکون ہو, وہ تو ہوتا ہی ہے. سکینت اس سکون کو کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ دل کو سکون دیتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل وقت تھا, 100 اونٹ انعام رکھا ہوا تھا, جو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الحمدللہ میں نے اس غار ثور کی زیارت بھی کی ہے. بڑا مشکل سفر ہے, مکہ شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, لیکن تقریباً 3-3.5 گھنٹے پیدل اس پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے, اور وہ پتھریلے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں. میں حیران ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اوپر لے گئے. تو اکیلا بندہ, جوان آدمی میرے جیسا, وہ بھی چڑھنا مشکل کام ہے. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت تھی جس نے زور لگایا, ان کی طاقت نہیں, ان کی محبت کی طاقت تھی جو پیچھے زور لگا رہی تھی. الحمدللہ. تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں. اور اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے, اذ یقول لصاحبہ, کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے, ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی, اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے, جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں. گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے, لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا, وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو اثنا عشری اہل تشیع ہیں, ان کے جو جید علماء ہیں, وہ بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں, ان کے فتاوی چھپے ہوئے ہیں کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر, سیدنا عثمان کو اگرچہ سیدنا علی سے کم فضیلت دیتے ہیں لیکن ان کو صحابی مانتے ہیں, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کی ہے. بہرحال غالی قسم کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, وہ اہل سنت کے ہاں بھی ہیں, ان کے ہاں ذرا زیادہ پائے جاتے ہیں, اور جاہل قسم کے ذاکرین جو ہیں وہ بکواسات کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے, اہل تشیع کے پاس بہت بڑی اتھینٹک کتاب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے اوپر.
اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا ابو بکر اور عمر کی شان میں خطبات موجود ہیں باقاعدہ، جس میں انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، اور وہی باتیں جو ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں۔ جب کوفے کے لوگوں سے سیدنا علی تنگ آ گئے تو صحیح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ ملا دیں، ٹھیک ہے، اور وہ 2 ساتھی کون؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخین رضی اللہ عنہما۔ تو یہاں پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بریلوی صاحب نے جب رد الرافضہ، رافضیوں کے خلاف کتاب لکھی اور اس پہ رافضیوں پر کفر کے فتوے لگائے 7 کے قریب، اس میں ایک کفر یہ بھی نقل کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو غالی شیعہ، غالی رافضی، جو سیدنا ابوبکر صدیق کو صحابی نہ مانتا ہو تو وہ کافر ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے، اور بالکل ان کا فتویٰ ٹھیک ہے۔ جو شخص یہ بات کرے تو ڈنکے کی چوٹ پہ اس پر کفر لازم آئے گا۔ قرآن آپ کی صحابیت کی تصدیق کرتا ہے، اور اہل سنت کی کتابیں بھی اور اہل تشیع کی بھی اس پہ اجماع ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے سکونت نازل کر دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے چھپے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سرنگوں کر دے، ان کے ارادوں اور ان کی باتوں کو سرنگوں کر دے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات جو ہے وہ سر بلند ہو۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرے گا۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، بے شک۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ بعض اوقات ظاہری اسباب کے ذریعے معاملات کو لے کے چلتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ انفروا خفافا وثقالا، دیکھو قتال کے لیے نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ دل چاہے مانے یا نہ مانے تب بھی نکلو کیونکہ نفیر عام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چاہے تمہارے پاس ساز و سامان ہے یا نہیں ہے، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان بھرا ہوا ہے اونٹ کہ پورے اسلحہ موجود ہے تب بھی نکلو، چاہے نہتے ہو تب بھی نکلو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں، لوگوں کے چندے بٹور کے اور لوگوں کے بچوں کو بھیج کے نہیں، اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالکم خیر لکم، اسی میں ہے تمہاری خیریت، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ لو کان عرضا قریبا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت کا معاملہ، مال کا معاملہ قریب ہوتا، وسفرا قاصدا، یہ سفر آسان ہوتا، لتبعوک، تو تم دیکھتے کہ یہ منافقین جو اوپر سے مسلمان ہیں یہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اگر مال زیادہ ہوتا اور سفر قریب ہوتا، جنگ ذرا آسان سی ہوتی، تو ان کو ہوتا کہ ہم شکست دے کے اتنا مال ہمارے، وہ مال بڑا آتا تھا بھائی۔ غزوہ حنین کے اندر میں آج پڑھ رہا تھا بخاری اور مسلم میں، 100 اونٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ایک ایک بندے کو۔ 100 اونٹ آج کا 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 1 لاکھ روپے کا بھی اونٹ لگائیں۔ ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے، لیکن اپنے جو جانثار تھے انصار، ان کو کچھ بھی نہیں دیا، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ اور وہ آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے خاندان کی محبت غالب آ گئی ہے۔ وہ ابو سفیان پوری زندگی حضور سے لڑتا رہا، حضور نے اس کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پول بھی کھول دیا، اور بھائی آپ نے کہا میں تو ان کے دل کو اسلام پہ مضبوط کرنے کے لیے ان کو دے رہا ہوں، تم لوگ تو پکے ایمان والے ہو، اللہ کی قسم اگر سب لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر، تو میں انصار کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے۔ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے کے جا رہے ہیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پہ راضی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ شریف میں بنی، یہ پوری حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو وہ تو قربانیاں کرنے والے لوگ تھے، جن کو مال کی محبت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مؤلفۃ القلوب، دلوں کو پکا کرنے کے لیے اسلام پہ 100 اونٹ بھی دلوا دیے۔ اور جو ایمان والے تھے ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول سب کچھ ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا اگر ان کو مال قریب مل رہا ہوتا تو دیکھتے ہی کیسے وہاں پہ جاتے ہیں، آپ کی اتباع بھی کرتے۔ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن جب ان کو مسافت دور معلوم ہو رہی ہے تو اب ان کے لیے یہ معاملہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
تبوک 700 کلومیٹر مدینہ شریف سے، پیدل سفر، سخت گرمیاں، اور پیچھے فصل تیار ہے، اس کو کاٹنے والا کوئی نہیں، پورے سال کا غلہ اس فصل میں سے نکلنا ہے، اگلے سال بھوکے مریں گے، کیا ہوگا؟ یہ سارے خدشات ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں جناب درس کے لیے 1.5 گھنٹہ نکال لینا، کہ وہ 55 منٹ لکھا ہوتا ہے نا، وہ اگر 65 ہو جائے تو کہتے ہیں بات کرنا شروع کر دیں گے، جناب اتنا ٹائم ہو گیا جناب۔ اور پھر ہم نعتیں بھی پڑھتے ہیں، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، تو میں کہتا ہوں پھر تو شاید میں بھی منافق ہوتا، ضروری تو نہیں صحابی ہوتا۔ ہم قربانیاں دے سکتے ہیں، شکر ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ورنہ ہمارا صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا ایمان نہیں ہے، یقین کریں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، مال چھوڑ کے، سب کچھ چلے جانا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اے نبی دیکھو گے آپ یہ قسمیں بھی کھائیں گے اللہ کی، بڑی گاڑی گاڑی۔ لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہم میں کوئی طاقت ہوتی، ہمارے پاس کوئی ساز و سامان ہوتا، کوئی حالات سازگار ہوتے، تو اے نبی ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے جہاد کے لیے، اور قسمیں اٹھا کہیں گے اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہلکون انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، ایمان ہی برباد ہو گیا تو دنیا اور آخرت کی ساری ناکامیاں مقدر ہو گئیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اوپر اوپر سے مسلمان ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں۔ عفا اللہ عنک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ نے منافقین کو قتال میں جانے کی رخصت کیوں دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا آپ انتظار کرتے حتیٰ کہ ان کا جھوٹ سچ بالکل واضح ہو جاتا ہے، ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اب وہ آ کے جناب حضور کو بہانے کرتے تھے، یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے، یا رسول اللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان تھے، آج کا بھی کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہو تو اس کو بھی فیس ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے، حضور کو پتہ چل رہا تھا یہ بہانے کر رہے ہیں، لیکن حضور اپنی شفقت کی وجہ سے اجازت دے رہے تھے، ٹھیک ہے جاؤ جاؤ۔ حتیٰ کہ ان خبیثوں نے کہنا شروع کر دیا، آگے آیت آئے گی کہ یہ نبی تو نرے کان ہی ہیں۔ استغفر اللہ، اتنے معجزات دیکھ کے، آپ کی وہ سارے معاملات دیکھ کے، یہ تو نرے کان ہے، اس کو بات کرو، جیسے کان جو صرف سنتا ہے نا، کان کے اندر عقل نہیں ہوتی جب تک دماغ ساتھ نہ ہو، تو یہ سنتا ہے، نکال ڈالا حضور۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ نبی کو جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کان ہی ہے، تو یہ اس کی رحمت تمہارے لیے رحمت ثابت ہو رہی ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ پر ہوتا تو کب سے تمہارا معاملہ سیدھا کر دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا کہ آپ نے کیوں ان کو جانے دیا، ذرا ان کا سچا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے، پتہ چل جائے۔ میں یہ آپ نے برا نہیں بنانا، وہ بعض کا درس لمبا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جو کہتا ہے نا میں 55 منٹ کے لیے ہوں تو 55 منٹ کے بعد چلا جائے، تاکہ یہ تو ثابت ہو کہ 55 منٹ کے لیے آنے کے لیے تیار ہے وہ، تو جائے، میں تو کوئی برا نہیں مانتا ہوں۔ درس تو اب ظاہر ہے وہ کنیکشن ہوتی ہے، بعض کا 10-15 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں، کم از کم وہ 55 منٹ گزار کے یہ تو ثابت کر دے میں 55 منٹ کے لیے آیا تھا، یہ تو نہیں شروع سے آیا ہی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی دیکھیں آپ ان کا واضح ہونے دیں، ابھی جھوٹ سچ کلیئر ہو جائے گا، ان کا یہ قسمیں آ کے کھا رہے ہیں، آپ ان کے عذر قبول نہ کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے رہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف بھی کیا۔ اس معاملے میں اس حوالے سے میں تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں۔ عصمت انبیاء کرام علیہم السلام کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ، کیونکہ یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے غلطیوں سے محفوظ نہیں ہوتا، وہ گناہ کر دیتا ہے، وہ یہ بھی آیت پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا پھر میں نے ٹیکنیکل جواب دیا ہے کہ یہ کیا گناہ ہے، یا لغزش ہے، یا اجتہادی خطا ہے، اس میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 88 اور 88B، اے اور بی، تقریباً 3.5 گھنٹے کی گفتگو ہے دونوں لیکچرز ملا کے، الحمدللہ اس میں میں یہ آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں۔ اس میں نے یہ آیت بھی ڈسکس کی تھی، بڑا اہم ترین ٹاپک ہے عصمت انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، اللہ اکبر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ آپ ہمیں رخصت دے دیں، ہم قتال پہ نہیں جا سکتے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، جو کامل الایمان مومن ہے، کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے۔ وہ تو کہیں گے ہمارا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ان یجاہدوا باموالہم و انفسہم، کبھی وہ اجازت نہیں آپ سے مانگیں گے
اس معاملے میں کہ وہ قتال چھوڑ دیں اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے. الحمدللہ اللہ کے تو علم میں ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ, بے شک آپ سے تو قتال کے معاملے میں رخصت اور اجازت تو وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو اصل میں اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے, اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے منافق. اوپر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانوناً صحابی ہیں لیکن اندر سے وہ منافق ہیں. والیوم الاخر, نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون, اور ان کے دل جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں اور وہ اس معاملے میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں. جب ایمان ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یہی معاملہ ہوگا. قتال کے لیے بھائیو کنوکشن والا ایمان چاہیے. قتال از دا سمم بونم آف اسلام, ہائیسٹ گڈ آف اسلام. اسلام کی سب سے اوپر کی چوٹی جو ہے وہ قتال ہے کہ انسان اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر آئے اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے. قتال کی اہمیت کے حوالے سے 2 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 25 کے نام سے قتال کی اہمیت اور کلمہ گو اور اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت, اور اسی کی ایکسٹینشن پھر بعد میں کچھ عرصہ پہلے میں نے لیکچر دیا مسئلہ نمبر 86 قتل مسلم کی مذمت اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اور مسلمانوں کی افواج. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ان آیات کو آج کے مسلمانوں پر چسپاں کر کے منافق نہ ڈکلیئر کریں. کیوں؟ اس وقت جو قتال اور جہاد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے جاری تھا. اب مسلمانوں میں جب قتال اور جہاد کے اوپر کسی معاملے میں کنسنسس نہیں ہے تو ایک عام آدمی منافق نہیں ہو سکتا. ہاں جب کافر کے خلاف قتال ہو رہا ہے, جیسا کہ افغانستان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے امریکہ اور وہاں مسلمانوں کو قتال کرنا پڑ رہا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف لڑنا, سعودی عرب کے اندر شیعہ کے اوپر ٹینک چڑھانا, یا اسی طریقے سے وہ نصیری شیعہ جو شام کے ہیں ان کا سنی مسلمانوں کے اوپر ٹینک چڑھانا اور ان کے اوپر بم مارنا, یہ وہ قتال نہیں کہ جس میں کوئی سنی کسی سنی جہادی تنظیم کی مدد کرے یا کوئی شیعہ کسی شیعہ جہادی تنظیم کی مدد کرے. یہ تو بھائی سب کچھ دنیا داری کے اوپر چل رہا ہے. لہٰذا ان آیات کو آپ یہ ذہن میں رکھیں, یہ اللہ کی وحی کے ذریعے ڈیفینیٹ تھی. ان کو آج کے حالات میں لگا کے کسی کو منافق نہیں, کیونکہ آج کل میں کئی جہادی تنظیمیں دیکھتا ہوں وہ یہ آیات پڑھ کے تو جو بیچارہ نہیں جا رہا ہوتا اس کو منافق ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور حالت یہ ہوتا ہے کہ جہاد کے نام پہ وہ چندے اکٹھے کرتے ہیں, اور جب وہ رمضان میں سارا چندہ اکٹھا کرتے ہیں پھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ڈنر کھاتے ہیں, اور اس کے بعد بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں نکلوا لیتے ہیں اور ادھر ہی آپ کو پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں چندے کی بکس لاتے ہوئے. وہ کیوں؟ وہ سارا ان کا بھائی سورس آف انکم بنا ہوا ہے. میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا, وہ بالکل پرسنل بات ہوگی, آپ بھی آبزرو کریں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. لہٰذا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان آیات کے ذریعے آج کی مسلمانوں کے اوپر منافقت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. نہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امیر کے طور پر موجود ہیں کہ جن کی بات ڈیفینیٹ ہے. یہ امیر جو ہے وہ ظاہر کاغذی امیر ہیں, آج کے بنائے ہوئے مولویوں کے امیر ہیں. ایک مکتبہ فکر میں کئی امیر ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ ہمارا امیر ہے, وہ واجب القتل ہے. اس طریقے سے کیا معاملات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اب 14 اگست بالکل قریب ہے اور آپ دیکھ لیں ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے. لوگ بیرونی ایجنڈے کے اوپر آ کے پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ نکلنے کا قتال پر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, لَعَدُّوا لَهُ عُدْوًا, تو انہوں نے پہلے سے کوئی تیاری کی ہوتی. اب یہ قدم جو پیٹ رہے ہیں, یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھوڑا نہیں ہے, میرے پاس تلوار نہیں ہے, تو مسلمان کو تو قتال کے لیے تیار ہونا چاہیے. اب یہ بھی یہاں پر یاد رکھیں, میں بالکل انصاف کے ساتھ بات کروں گا کہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ہم میں سے ہر بندے کو جہاد کی ٹریننگ ضرور لینی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جہاد کے لیے تیار ضرور رہنا چاہیے, یہ بہتر ہے. فرض نہیں ہے. کیوں فرض؟ اس لیے نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کی افواج موجود ہوتی ہیں پھر سب نے ٹریننگ نہیں لینی ہوتی. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مبارک دور کے اندر فوجیوں کی تنخواہیں رکھ دی گئیں, ان کی چھاؤنیاں کوفے کے اندر قائم ہو گئی, مین مرکزی چھاؤنی, پھر سب کے سب لوگ قتال کے لیے نہیں جاتے تھے. حضرت عمر خود برف سے نفیس کس قتال میں گئے ہیں؟ نہ قادسیہ میں تھے, نہ یرموک میں تھے, نہ حضرت ابوبکر تھے, نہ حضرت عمر تھے, نہ حضرت عثمان تھے, نہ حضرت علی تھے. کسی میں نہیں تھے شامل. وہ تو مدینہ شریف میں تھے, پوری لیڈرشپ لے کے چل رہے تھے, افواج تھی. لہٰذا اب بھی جو افواج بنی ہوتی ہیں بیسیکلی انہوں نے کرنا ہے, ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, ٹیکسز کے ذریعے, زکوٰۃ کے مال کے ذریعے, مال غنیمت کے ذریعے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا. لیکن پھر بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں جہاد کے لیے تیاری ضرور کرنی چاہیے.
بہرحال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا انہوں نے قتال کی پہلے تیاری کی ہوتی. ولیکن کرہ اللہ، اللہ اکبر، یہ بڑا گاڑا فتویٰ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس چیز سے کراہت محسوس کی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ قتال کے اندر جائیں. کیوں؟ یہ لوگ پہلے ہی کمزور ایمان والے ہیں، ادھر جا کے آپ کے لیے مصیبت ہی بنیں گے. الٹا ان کے سارے وہ راستے میں آپ کو تانے سننے پڑیں گے، جی جناب تک وہ کتنے پھنسا چھڑا کے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کراہت محسوس کی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ جائیں. فثبتہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پست ہمت کر دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھے ہوئے کے ساتھ. یعنی اصل میں ان کے اندر منافقت تھی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر فتویٰ اپنا لگا دیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم کر دیا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. لو خرجوا فیکم، اب وہی بات آ گئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کے ساتھ نکل بھی پڑتے ما زادوکم الا خبالا، تو یہ بجز فساد کے اور کچھ نہ کرتے. راستے میں باقی صحابہ کے بھی کان بھونکتے رہتے، یار کتنے چلے ہو، 30,000 دی فوج، کتنے 1.5-2 لاکھ دی فوج، رومن امپائر دنیا دی سب تو بڑی سپر پاور، کدھر جا رہے ہو، موت کے منہ میں جو ہے وہ اب خود اپنے آپ کو یہ خودکشی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو حضور کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ چلے بھی جاتے ہیں نا تو یہ جو ہے تمہیں پست ہمتی کرواتے رہتے. بولے اعوذ باللہ تعالی. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور یہ کوشش یہی کرتے رہتے کہ تمہارے درمیان کوئی فتنہ پڑ جائے، آزمائش آ جائے، مسلمان پست ہمت ہو جائیں. وفیکم سماعون لہم، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ابھی بھی ان کے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں. جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں نا وہ جاسوس ان کے موجود ہیں، منافقین ابھی بھی موجود ہیں، صحابہ کے لبادے کے اندر جا رہے ہیں تمہارے ساتھ. وہ بیچ میں وہ بھی تھے، اکثریت تو رک گئی لیکن بیچ میں کچھ تھے، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ عقبہ گھاٹی جو تھی اس موقع پر قاتلانہ حملہ کیا واپسی پر، جب حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ظاہری اسباب کے طور پر جان بچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے. یہ آپ صحیح مسلم میں 7035 حدیث کا نمبر ہے، وہ پڑھ لیں، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. ویسے میں نے اپنے ایک لیکچر میں مسئلہ نمبر 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے یہ چیز اس کانٹیکسٹ میں بتائی ہے کہ حذیفہ ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص منافقین کے نام بتائے تھے. یہ بعض جو صوفیاء کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کو خاص دین کا علم سکھا کے گئے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہے، تو وہ منافقین کے نام تھے. تو اس حوالے میں نے اس حدیث کو اور اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ 55A دیکھ سکتا ہے. بہرحال ان کے جاسوس تم میں موجود ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ ظالم جو ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. لقد ابتغوا الفتنہ من قبل، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے پہلے بھی کوشش میں رہتے ہیں فتنہ اور فساد کی. وقلبوا لک الامور، اور وہ آپ کے لیے امور جو ہے مختلف کاموں کے اندر الٹ پلٹ تجویزیں پیش کرتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی کے لیے مشورے کرتے تھے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا امر غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اللہ اکبر. وہم کارہون، اور یہ لوگ اصل میں اندر سے ناخوش ہیں. عبداللہ ابن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا کہ اس کو مدینے والے اپنا حاکم بنانے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے تاج بادشاہ کو بھیج دیا اور وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہو گئے. اسی وجہ سے اب اس کے لیے چارہ کوئی نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اوپر سے اندر سے یہودی منافق تھا اور سازشیں کرتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے بزدل لوگ ہیں، اصل میں آگے آ بھی جائے گا، ڈرپوک لوگ ہیں. ڈرپوک ہیں تو اس لیے منافق ہے نا. کافر ڈرپوک نہیں ہوتا، مسلمان بھی ڈرپوک نہیں ہوتا، منافق ڈرپوک ہوتا ہے، کیونکہ وہ دو کشتیوں کا مسافر ہے. مسلمان ڈرپوک اس لیے نہیں ہے، وہ کنوکشن والے ایمان کے ساتھ سامنے آ گیا. کافر اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لاتا ایمان. ابو جہل نے بھی تو اپنی گردن کٹوائی ہے نا غزوہ بدر میں. لیکن منافق کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار ان کے ساتھ بھی مل کے رہو، اس لیے منافق اسے کہا. نفق عربی میں کہتے ہیں دو منہ والا. یہ سرنگ کے اوپر بھی نفق لکھا ہوتا ہے. سعودی عرب میں اگر آپ جائیں تو وہاں مکے کے 12-15 قریب سرنگیں، اس کے اوپر نفق لکھا ہوتا ہے. اس کے دو منہ ہوتے ہیں. منافق جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. سورہ البقرہ شروع میں ہی وہ 3 کیٹیگریز جو بیان ہوئی، اس میں منافقین کا بیان آیا ہے. اور مسلمانوں کے پاس ہم آپ کے ساتھ ہیں.
ان کو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو اس اندر سے کنوکشن نہیں ہوتی, اس لیے تو دو منہ بناتا ہے, دنیا کی زندگی کی لذت کے لیے دونوں طرف سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو اپنا حکم واضح کر دیا, اب یہ دب گئے ہیں اس وجہ سے. اب اتنا ہے مسلمانوں کا روب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا, حضور کی یہ جانثار جماعت کا, کہ یہ ان کا انکار بھی نہیں کرتے, اوپر سے یہ صحابی بنے ہوئے ہیں, ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں, لیکن اندر ان کے اندر منافقت چھپی ہوئی ہے. اب وہ اللہ بھی سامنے نہیں آ سکتے, مسلمانوں سے ڈرتے بھی ہیں, اور وہاں وہ اس ارادے میں بھی ہیں کہ شاید مسلمان کامیاب نہ ہو تو کل کو کافروں کے ساتھ بھی بنا کے رکھو تو ہمیں واپس جانا پڑے, تو ہم وہاں پر بھی حالات ہمارے لیے ہوں, ولیعوذ باللہ تعالی. اس حوالے سے وہ مسئلہ نمبر 34 ضرور سن لیں, جس میں نے یہ کھل کے بات بیان کی ہے, منافق کی نشانیاں اور منافقت کی تعریف اور اس کا علاج. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تو اجازت دے ہی دیں کہ میں نے تو جہاد میں نہیں جانا, وَلَا تَفْتِنِّي, اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے. استغفر اللہ, مجھے کیوں ازمائش میں ڈالتے ہیں؟ اب آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کی بات تو ٹالی نہیں جا سکتی, آپ مجھے کہیں ہی نہ جانے کے لیے. یہ مطلب ہے اس کا. اے نبی آپ مجھے اجازت ہی دے دیں, مجھے آپ کیوں فتنے میں ڈالتے ہیں ازمائش کے اندر, کہ آپ کہیں گے میرے اوپر ماننا فرض ہو جائے گا, تو آپ مجھے خود ہی اجازت دے دیں. استغفر اللہ. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کیا گاڑا فتوار ہے, الا فی الفتنۃ سقطوا, خبردار فتنے میں تو تم آلریڈی پڑ چکے ہو. تمہارا یہ بات کرنا اپنے پیغمبر کے ساتھ کہ یا رسول اللہ مجھے تو جانے دیں, مجھے کیوں ازمائش میں ڈالتے ہیں, میں تو قتال نہیں کر سکتا, یہ بات دل میں آنا اور یہ بات کر دینا وقت کے پیغمبر کے ساتھ, تم فتنے میں تو پڑ ہی گئے, بہت بڑی ازمائش تم پہ آ گئی, یہ تو تمہاری منافقت کی بہت بڑی دلیل خود ہی ہو گئی. اب اس میں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے, سیرت کی کتابوں میں ایک پرٹیکولر شخص کا بھی ذکر آتا ہے, وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میں عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں, اور آپ مجھے وہ شامیوں کے ساتھ, وہاں تو شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں, تو میں تو کہیں اس چکر میں ہی نہ پڑ جاؤں. اندازہ کریں, یہ اتھینٹک جو سیرت النبی کتابیں اس میں ہی ملتا ہے پرٹیکولر اس آیت کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ازمائش میں ادھر جا کے کیا پڑھو گے, ادھر ہی پڑھ گئے ہو, تمہارا ایمان ہی تمہارے ہاتھ سے چلا گیا, ہوں عمل لین جانا تو اتنے کچھ بھی نہیں رہا تیرے کو. استغفر اللہ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور بے شک جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کو. یہ ہے کافر ہے اصل میں اندر سے. آپ ذرا اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا تھا, کن تکلیفوں سے. لہذا دعوت کے میدان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں. آج بھی کوئی دعوت حق لے کے اٹھتا ہے تو مسلمانوں کے اندر لوگ مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں, ایسے عجیب و غریب پروپیگنڈے کرتے ہیں, میرے بارے میں بھی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا معاملات کرتے رہتے ہیں. اور جو حق کی بات بلند کرتا ہے کبھی اس کو کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ, یہ تو فلاں کا ایجنٹ, فلاں کا ایجنٹ. یہ ہمیشہ سے دعوت حق بلند کرنے والوں کے ساتھ معاملات ہوتے رہے. ان تصبک حسنۃ تسوہم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑی بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ, اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے معاملات, جیسے کہ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر تکلیف اٹھانی پڑی, بخاری مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے. یقولو, تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل, کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام سیدھا کر لیا تھا. ایگزیکٹ یہ ترجمہ ہے, اسی تو بھائی جی پہلے ہی کام اپنا سیدھا کر لیا سی, اسی گئے ہی نہیں نال. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ, اور وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ شکر ہے تواڈے نال نہیں گئے, نہیں تو اسی مارے جانا سی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خوشی مل جائے, مال غنیمت ملے, پھر ان کو افسوس لگ جاتا ہے ہم ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی مال مل جاتا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا صحابہ کرام کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں شکر ہے اسی تو اپنا کام پہلے ہی سیدھا کر لیا سی, ہم نے تو پہلے ہی اپنے معاملات کو جانچ لیا تھا, ہم گئے نہیں ہیں, اور بڑے خوش ہوتے ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی ہرگز تکلیف نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں مقدر کر دی ہے. وہ تو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, جانوں کے, مال کے نقصان کے ذریعے, پھلوں کے نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا ہے. اللہ نے دیکھنا ہے, جانچنا ہے کہ کون دودھ پینے والا مجنوں ہے اور کون قربانی دینے والا ہے. تو یہ تکلیف تو آئے گی. تو اے نبی سے فرما دو اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے کہ ہمیں آزمائے اس کے ذریعے. ہوا مولانا, وہ ہے ہمارا حامی و ناصر, ہمارا پشت بنا, ہمارا دلی محبوب, سارے معنی اللہ کے لیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, پس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. قل
ہل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں کیا انتظار کے میں بیٹھے ہوئے ہو سوائے دو بھلائیوں کے؟ یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ تو اے محبوب ان سے فرما دو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن، دو سچویشن ہیں ہمارے لیے، ون ون سچویشن ہے ہمارے لیے، دو ہی چیزیں ہیں۔ کیا؟ اگر بچ کے آگے تو غازی اور اگر قتل ہو گئے تو شہید، ون ون سچویشن ہے، دو حسن والی باتیں ہمارے لیے، ان کے انتظار میں ہو تم۔ اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو ہمیں آخرت کی زندگی مل جائے گی، واپس آ جاتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور مال بھی آئے گا، تو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، جبکہ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تم پر عذاب نازل کرے۔ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، اور پھر موقع آیا نا حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر، کس طرح ان کا قتل ہوا۔ پھر یہی وہی منافق تھے، بعد میں جا کے ان کے ساتھ مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام رضوان کے ہاتھوں ان کا قتل عام کروایا۔ فتربصوا انا معکم متربصون، پس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ۔ لن یتقبل منکم، اللہ ہرگز تمہارا مال قبول نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گاڑا فتویٰ آ گیا کہ تم پکے منافق ہو، تمہارا اللہ تعالیٰ مال قبول کرے گا ہی نہیں، تم کرو بھی زبردستی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم تو ہو ایک فاسق نافرمان قوم۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اب یہ بھی ساتھ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ میں نے کوئی زبردستی ان پہ تقدیر غالب نہیں کی، ہم نے ان کے ہدیے قبول کرنے اور قتال کے لیے یہ جو مال پیش کر رہے ہیں اس کو منع نہیں کیا، سوائے اس کے لیے کہ یہ اصل میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ ولا یأتون الصلاۃ، اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے، الا وہم کسالى، مگر یہ کہ سستی کے ساتھ۔ ظاہر جب بندے کا ایمان ہی کوئی نہیں، اتنی لمبی نمازیں کون پڑھے؟ ایون بغیر وضو کے بھی کھڑا ہو جائے لمبی نمازیں پڑھنا پھر بھی مشکل ہے۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا نا اور وہ دو بندوں کے سہارے کے ساتھ گھسٹتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، ورنہ منافق تصور کیا جاتا تھا۔ یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ آپ فجر کی نماز بھی گھر پڑھ لیں، زور کی بھی پڑھ لیں یا پڑھیں ہی نہ، آپ مسلمان ہیں پکے، بہت بڑے شاید مسلمانوں کے لیڈر ہیں، کسی جماعت کے بہت بڑے امیر ہیں، چاہے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں۔ یہ حضور کے زمانے میں منافق تصور ہوتا تھا، اور یہ میں نے پوری حدیث مسئلہ نمبر 30 کے اندر بیان کی ہے، نمازوں کے اوقات والے معاملات، اس میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ تو آتے ہیں نماز کے لیے بوجھل دل کے ساتھ، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل بڑا بوجھل ہوتا ہے ان کا، کراہت کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں۔ آج بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، اعلان کروا رہے ہیں فلاں بندے نے اتنا مال دیا، ایون وہ ٹوائلٹس اور وضو خانے بنوائے ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھوایا ہوتا ہے یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں نے کروایا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ تو زکوٰۃ والے چیپٹر میں میں صحیح مسلم کی حدیث بتاؤں گا کہ ایک سخی بھی اور ایک قاری بھی اور ایک شہید بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے سب کچھ دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ بلکہ مسند احمد میں تو آتا ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ظاہر ہے وہ شرک خفی میں تو فال کرتا ہے کہ جب لوگوں سے امید لگائے بیٹھا ہوا ہے بجائے اللہ سے اجر لینے کے۔ اللہ اکبر۔ فلا تعجب کا اموالہم، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا مال تعجب میں نہ ڈال دے کہ ان کو اتنا مال اللہ نے دیا ہے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد۔ اس وقت مال اور اولاد، بیٹے بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے، تو اے نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے مسلمانوں اگر ہم نے ان کو مال دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں حرام کی کمائی ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، دیکھیں نہیں اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے نا، حرام کے مال کے اوپر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں اللہ ہمارا ہے، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد، اتنے ان کے جو ہے وہ بازو ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا،
اللہ تو چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور مال عذاب بن جاتا ہے اور اولاد بھی عذاب بن جاتی ہے. آپ اکثر خبروں میں اور الیکٹرانک میڈیا پہ سنتے ہیں کہ جداد کے لیے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، دنیا میں بھی سزا ملی. اب یہ بڑی سخت ترین آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور اولاد اس لیے بھی دیتا ہے کہ تاکہ اس مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں اسے عذاب دے. استغفر اللہ استغفر اللہ. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ یہ کافر ہو. بس ان کو یہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ یہ پکے کفر پہ مرے، پھر قیامت الدین اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دے. لہٰذا یہ ڈھیل ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. کسی کو یہ اکثر بڑے بڑے فاسقوں اور فاجر اور ظالموں کو ڈھیل ملی ہوتی ہے، بیمار بھی نہیں ہوتے اور اتنی دولت بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ٹھیک ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی کے اندر یہ مزہ چکھائے گا. اگر نہ چکھایا تو آخرت میں تو ضرور. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اے صحابہ ہم تم میں سے ہیں، نبی ہم آپ کے ساتھی ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اندر سے نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ تو نہیں ہے مگر بزدل اور ڈرپوک لوگ. یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں. اصل میں تو یہ منافق ہے. کافروں کو بھی جا کے کافروں کے ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں، اصل میں تو یہ منافق ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا، اگر یہ کوئی ایسی پناہ گاہ ڈھونڈ لیں یا کوئی غار ڈھونڈ لیں یا چھپ بیٹھنے کی جگہ، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ وہاں پر جا کر چھپ جائیں گے منہ زوری کرتے ہوئے. پوری کوشش ہوگی کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے، ہم چھپ جائیں، یہ قتال سے ہماری جان چھوٹ جائے. لیکن یہ اب آپ کا بھی سامنا نہیں کر سکتے. اس حوالے سے جو چل بھی رہے ہیں ساتھ بوجھل دل کے ساتھ، اور اکثر تو گئے بھی نہیں، بہانے کر کے پیچھے ہٹ گئے. والعیاذ باللہ. اب یہ سخت ترین آیت آ رہی ہے. 2 آیات رہ گئی ہیں، ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی. یہ پرٹیکولر آیت نمبر سورۃ التوبہ کی 58 نمبر آیت. عبداللہ ابن ذوالخویسرہ التمیمی کے بارے میں، وہ نجدی گستاخ رسول، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. جو اکثر آج ہمارے وہ حنفی بھائی جو ہیں، بریلوی دیوبندی، وہ اہل حدیث کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ آیت بھی آپ سن لیں، اور اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی آئے گی جس سے عقیدہ غلط نکالتے ہیں. وہ یہ 2 آیات کو بڑی اب توجہ کے ساتھ سنیے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں سے جو آپ کے صحابہ ہیں، ان میں سے ایسے منافق بھی ہیں، اوپر سے قانوناً صحابی ہیں. اب میں وہ حدیث بھی بتا دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری اور مسلم کی، کہ آپ نے اس کو بھی صحابی ڈکلیئر کیا قانوناً، حالانکہ یہ اندر سے منافق تھا. بعض ان میں سے بھی ہیں جو آپ پر طعنا کرتے ہیں. استغفر اللہ. مال غنیمت کی تقسیم، صدقے کی تقسیم کے بارے میں، اس کے میں شان نزول بخاری مسلم سے بعد میں بتاتا ہوں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اور اگر آپ ان کو اس میں سے کچھ مال دے دیں، رضو، وہ راضی ہو جاتے ہیں. وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر آپ ان کو کچھ نہ دیں، منہا، اس مال غنیمت میں سے، اذا ہم یسخطون، تو یہ اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی مال کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑیں، اپنی آخرت کے لیے لڑیں، لیکن مال ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، مال نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ خوش ہوتے جو اللہ اور ان کے رسول نے اسے ان کو عطا کیا تھا. ایمان والا تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دیا مال غنیمت میں سے، اس کو قبول کر لے. اسی کا ذکر سورۃ الحشر میں بھی آتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول اللہ تمہیں مال غنیمت میں سے جتنا دیں اس کو لے لیا کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو چیز تم سے روک لیں، تمہیں مال نہ دیں تو اس سے رک جایا کرو. مال کی محبت میں ایسا معاملہ نہ کیا کرو. یہ تو ایمان کی بھی نشانی کسی کو ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان اتنا اس کا کنوکشن والا مانتے ہیں کہ اس کو مال ہی نہیں دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانفیڈنس رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں چھوڑے گا. وقالوا حسبنا اللہ، اور ان کو چاہیے تھا یہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ اپنے فضل اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے گا، یعنی پھر کوئی اور موقع آئے گا، مال غنیمت ہمیں ملے گا. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف روٹ کے جانے والے ہیں، دنیا میں نہ بھی ملا آخرت کا تو انعام ملے گا. تو یہ آیات کوٹ کر کے بعض لوگ کہتے ہیں، یہ آیت میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں کے باہر لگائی ہوئی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ دینے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت دی ہے. تو یہ آیت یہاں سے لیتے ہیں اور وہ یہ آیت لگائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں منافق کی نشانی ہے وہ اس کے اوپر ناخوش ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ قرآن میں تو ہے ھذا من فضل ربی، تو یہ نہیں لکھ کے لگاتے ھذا من فضل ربی، وہ یہ آیت لگاتے ہیں. یہاں پر بھی وہ ایک پیر صاحب ہیں قریبی، یہ ہمارے گاؤں کالا دے کے اندر ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہی آیت لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دینے کے اوپر راضی ہو جاتے. اب وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت، یہ تو منافقین کے بارے میں آئی تھی کہ ان کو مال غنیمت کے حوالے سے، نہ کہ یہ کہ آج جو کچھ مل رہا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تقسیم کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ضرور مل رہا ہے، لیکن یہ تقدیر کے معاملات اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. یہ مسلمانوں کا الحمدللہ کامل یقین ہے اس حوالے سے. اور میں یہاں پر وہ حدیث بھی بیان کر دوں مسند امام احمد سے، اور الادب المفرد میں بھی موجود ہے امام بخاری کی کتاب میں. ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے. ابو صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کے اذن سے ہی مان رہا تھا کہ آپ جو کچھ آپ چاہیں. ان کو پتا تھا کہ جو اس طریقے کے معاملات ہیں تقدیر کے تکوینی امور ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. باقی جو دین کا معاملہ ہے وہ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ کے بہاف پہ سکھاتا ہوں. اسی لیے صحابہ کرام سے جب کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ یہی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو دین کے معاملے تو ہم کہیں گے واللہ رسول عالم، لیکن دولت، اولاد، تقدیر، یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ خالص، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی تعلیمات کا مذاق ہے. یہ آیت کا آپ دیکھیں کہاں پہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. تو کیا ہی اچھا تھا یہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے دیا، اور آگے آئے گا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا. تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے ان معاملات کے اندر. آپ اندازہ کریں آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. یہاں پر میں آخر میں وہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بتا دوں کہ یہ آیت کس خبیث منافق کے بارے میں نازل ہوئی، وہ کون تھا. اب میری طرف متوجہ ہو جائیں، شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو نہ سننے دے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور میرا جو ریسرچ پیپر ہے جو ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ نہروان کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث میں نے اس میں بھی ڈالی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اسی عبداللہ ابن ذوالخویسرہ التمیمی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے غزوہ حنین کے موقع پر، جو فتح مکہ کے فوراً بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ لڑی گئی گھمسان کی جنگ تھی، یہ آخری جنگ تھی غزوہ تبوک سے پہلے جو مشرکین عرب کے خلاف ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور بہت مال غنیمت حاصل ہوا، حتیٰ کہ 100 اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے نیو مسلم میں، جن میں ابو سفیان بھی شامل تھے، تقسیم کیے. اتنا مال غنیمت، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کم بھی دیا. انہی میں سے عبداللہ ابن ذوالخویسرہ التمیمی تھا. بخاری اور مسلم میں اس کا نقشہ ہے کہ اس نے سر میں گنج کروائی ہوئی تھی اور اس کی تہمت جو ہے وہ آدھی پنڈلیوں تک تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور گھنی داڑھی تھی. اتنا وہ گھنی داڑھی، اور یہ اس کا سارا حلیہ تھا. وہ پکڑ کے نا وہ پھر آج کل وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اہل حدیثوں کے یہ حلیے ہوتے ہیں اور فلاں کے یہ حلیے ہوتے ہیں. یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ کرتے ہیں. میں تو بریلوی اور دیوبندیوں کے اندر بھی کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو ٹینٹ کرواتے ہیں، ان کی بڑی گھنی داڑھی ہیں اور آنکھیں بھی اندر دسی ہوئی ہیں اور شلواریں ان کی ٹخنوں تک ہیں. کتنے پیر صاحب کو میں جانتا ہوں. تو سب کو ذوالخویسرہ تمیمی کی اولاد بتا دیں گے، ابن ذوالخویسرہ تمیمی کی. بہرحال مال غنیمت آپ سے تقسیم کر رہے تھے. اس حلیے کا شخص کھڑا ہو، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، محمد اللہ سے ڈر، نا انصافی نہ کر. بولے اعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے ارض پہ مجھ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہوگا. میں تو آسمانوں پر بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں. آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور ہے، زمین پہ بھی امین مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کون عدل کرنے والا ہوگا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دیں. اور اسی میں آتا ہے سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ خالد، وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن ہم اتار دیں. صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں.
اس سے ثابت ہوا حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ تھا۔ بہرحال جب سیدنا عمر نے یہ ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اگر میں اس کو قتل کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ اب دیکھ لیں، اس کو بھی آپ نے قانوناً صحابی کہا، حالانکہ اس کے بعد اس کی صحابیت کیا باقی رہ گئی تھی۔ حضور کتنا شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، اس کے کلمے کا احترام کرتے تھے۔ یہاں لوگ جو ہیں وہ سنی کہتے ہیں شیعہ کو قتل کر دو، شیعہ کہتے ہیں سنی کو قتل کر دو، سب نہیں، جو جہادی تنظیم ہے، اور وہ جو حضور کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، حضور کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، حضور کا وہ کفر کر رہا ہے سامنے، اور حضور سے فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ جب وہ پشت پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو حضور نے فرمایا اس کی اولاد میں لوگ پیدا ہوں گے اور وہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن قرآن ان کا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر تصور کرو گے، اتنی لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے، لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے، کہ جب شکاری اس تیر کو نکالتا ہے تو اس گوشت کا جو خون ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا بھی نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے آر پار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح ان کو دین سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، مسلمانوں کی مین سٹریم سے، اجماع سے وہ ہٹ جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو قوم عاد کی طرح ہلاک کر دوں، قتل کر دوں ان کو۔ اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے آگے الفاظ ہیں، اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو، تم ہی تو وہ لوگ ہو جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی کے ساتھ مل کر ان خوارج کو قتل کیا جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ تمہیں مبارک ہو، نہروان پر مولا علی کے ساتھ قتال کرنے والے تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ان خوارج کو قتل کیا۔ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ اس ہاتھ کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا، جیسا کہ عورت کا پستان ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہوگی اس کی، اور یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں میں تفریق ہوگی۔ اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، کتاب الزکوٰۃ چیپٹر میں مال غنیمت کا جو باب ہے اس میں خوارج کی ساری حدیثیں ہیں، اور بخاری میں بھی کتاب الاستتابۃ المرتدین چیپٹر میں یہ ساری خوارج کی حدیثیں موجود ہیں، مشکات میں بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے، اور خوارج کو وہ قتل کرے گا جو حق کے قریب گروہ ہوگا، اور وہ حضرت علی کا گروہ تھا۔ اس سے بھی سیدنا علی کے حق پر ہونے کی بہت بڑی دلیل ملی۔ بہرحال اسی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آسمان سے گر پڑوں زمین پر یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات تھوپوں جو میں نے آپ سے نہ سنی ہو۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، یہ پوری حدیث خوارج کی انہوں نے بیان کی۔ پھر ایک آپ کے ساتھی نے کہا امیر المومنین آپ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ آپ نے حضور سے یہ بات سنی تھی۔ آپ نے 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان خوارج کو قتل کریں گے، خوارج بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور مسند احمد میں آتا ہے کہ دوزخ کے کتے ہیں یہ خوارج۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت تک ان کے گروہ نکلتے رہیں گے، اور فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ آج یہ آپ ذرا جج کر لیں، آج کل یہ کون سے خوارج ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے در پہ ہوئے ہیں۔ یہ خوارج کی بڑی نشانی آپ نے بتائی۔ بل یہ پورے چیپٹرز ہیں، توفیق ملے بخاری اور مسلم میں ضرور پڑھیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر کیا ہوا، مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب صحابہ نے قتل کیا تو اب صحابہ تو کہتے تھے کہ یا امیر المومنین یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ہم نے ان کو قتل کیا، اتنے اتنے نیک لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث پہ صحابہ کو بلایا، انہوں نے کہا تمہیں وہ حدیث یاد ہے؟ حضور نے کہا تھا ایک شخص ہوگا کہ جس کی ایک بازو نہیں ہوگی بلکہ عورت کی پستان کی طرح گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوگا۔ ان کا ہاں کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی لاش تلاش کرو، انہی میں ہوگی۔ اور حضرت علی کے صرف 3 ساتھی شہید ہوئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو گئے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب حضرت علی کی فوج کا پڑا نہروان کے مقام پر۔ اب ساتھی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، بخاری اور مسلم میں آتا ہے وہ لاش ہی نہیں مل رہی، حتیٰ کہ حضرت علی کو آگے کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہیں بندہ مل رہا۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے مجھے بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے، اور جس نے اس کو بتایا نہ وہ جھوٹا ہے، یعنی نہ اللہ جھوٹا ہے نہ رسول اللہ جھوٹے ہیں، اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لاش تلاش کرو انہی میں ہوگی۔ پھر ڈھونڈی نہیں ملی، پھر مولا علی خود گئے، ایک ایک لاش آپ نے اٹھوائی، حتیٰ کہ کنویں میں کافی لاشیں تھی، کہا یہ ساری نکالو، اور سب سے نیچے وہ لاش مل گئی۔ تو صحابہ نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا صدق یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا تھا۔ یعنی مولا علی کا حق ہونا بھی کلیئر ہو گیا،
حضرت علی کا وہ قتال بھی جسٹیفائی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو مسلمانوں کے دلوں میں قلق تھا وہ بھی دور ہوا، اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کلیئر ہوا۔ بہرحال آپ کی تینوں جنگیں، چاہے وہ نہروان ہو، چاہے وہ جنگ جمل ہو، صفین ہو، الگ الگ ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں، وہ میرا ریسرچ پیپر آپ پڑھ لیں۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک.com پر PDF فائل 2.5 MB کی عربی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی، انٹرنیشنل یہ پمفلٹ ہے الحمدللہ۔ یہاں پر میں یہ بتا دوں، اب یہ جو ذوالخویسرہ تمیمی تھا یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا، عرب کا ایک قبیلہ، اور محمد بن عبد الوہاب صاحب جو سعودی عرب میں جن کی وجہ سے ریولوشن آئی، ان کی تیسری نسل میں آ کے، وہ بھی بنو تمیم سے تھے، تو یہ ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، دیکھو جی وہ بھی گستاخ بنو تمیم سے تھا تو یہ بھی بنو تمیم سے، اور امام ابن تیمیہ بھی بنو تمیم سے تھے، چلے ان سے تو ہمیں اختلاف ہے، پھر بھی ان کی اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارے گستاخوں کی لڑی چلتی آ رہی ہے بنو تمیم میں۔ تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ بنو تمیم میں ہونا کوئی کسی کے لیے گستاخی نہیں، ورنہ غلام احمد قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا ہے وہ بھی مرزا تھا، اور میرا نام بھی انجینئر محمد علی مرزا ہے، تو اب مجھے آپ اس کے ساتھ کھڑا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نسب کی بنیاد کے اوپر تو فیصلہ نہیں کرتا، نسب پہ فیصلہ ہونا ہوتا تو ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا، حضور کا چچا نہیں تھا، نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مسلمان ہو جاتا، ان کا بیٹا نہیں تھا، قرآن پاک میں آیا، تو نسب کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے عزت دے۔ تو یہ بنو تمیم کے بارے میں کہتے ہیں تمیم، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر بھی جو میرے خلاف بھی اشتہار لکھا اس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ ابن ذوالخویسرہ تمیمی، ابن تیمیہ تمیمی، محمد بن عبد الوہاب تمیمی، اور نیچے میرا لکھا تھا محمد علی مرزا تمیمی۔ میں کہاں سے تمیم کا ہوں، میں تو یہاں کا ہوں، میں تو عربی، بنو تمیم تو بنو اسماعیل میں سے تھے، عربی النسل تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، تو وہ اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آئے گا میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا ہے، تو آج میں نے یہ ٹروتھ بھی ریویل کر دیا کہ میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا تھا انہوں نے، تو وہ اس کے ساتھ لیٹ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تمیمی، تو یہ وہ بنو تمیم سے تھا، تو وہ بھی اب کلیئر کر لیں، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، یہ حدیث لے جائیں، ان کو پھکی دیں جا کے، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث، بخاری میں 2543، یہ کریٹیکل حدیث ہے، میں نمبر بتا رہا ہوں، مسلم میں 6451، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دجال پہ سب سے زیادہ جو سخت گروہ ثابت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا، دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت قتال کرنے والے بنو تمیم ہوں گے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور جب یہ قید ہو کر آئے حضور نے کہا ان کو چھوڑ دو، یہ میرے بھائی ہیں۔ یہ 3 بشارتیں بخاری اور مسلم میں اس حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسی حدیث میں، جب سے میں نے رسول اللہ سے بنو تمیم کی یہ خوبی سنی ہے اس دن سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں۔ اور جنگ قادسیہ میں جب مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کو دے کر بھاگے، ان گھوڑوں نے ہاتھی تو دیکھے نہیں ہوئے تھے، وہ جب جو رستم پہلوان لے کر آ گیا ہاتھی تو مسلمانوں کی فوج تو ہاتھیوں کو دیکھ کے بھاگ گئی، 8,500 مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ میں۔ وہ گھمسان کی جنگ تھی، وہ 0-1 والا معاملہ تھا، یا تو شکست تھی یا فتح، اور اتنے بڑے بڑے ہاتھی، وہ بیچارے گھوڑے تو اتنے، وہ ہاتھی ان کا جب آتا تھا تو وہ بھاگ جاتے تھے۔ تو پھر سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تمیم کے لوگوں کو بلوایا، وہ جنگجو تھے، لڑاکو، انہی لوگوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف بھی خالد ابن ولید کی سرکردگی میں مسلمہ کذاب کو شکست دی تھی۔ تو پھر سعد ابن ابی وقاص نے بنو تمیم کو بلایا اور کہا کہ مشورہ کریں کیا کیا جائے، یہ تو ہمارے تو گھوڑے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں ہاتھیوں کو۔ بنو تمیم کے جو تھے جنگجو لوگ، انہوں نے کہا امیر صاحب یہ معاملہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں۔ وہ پیدل چلے گئے اور وہ لوگ ان ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کے انہوں نے اوپر سے نیزے مار کے ان ہاتھیوں کو نیچے گرا دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو یہ بنو تمیم ہی تھے، اتنے سخت جنگجو لوگ کہ جن کی وجہ سے اس وقت بھی جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی طریقے سے بعد میں بھی کئی ایک جنگوں کے اندر ان کے معاملات رہے، اور قرب قیامت میں آپ نے فرما دیا دجال کے خلاف بھی بنو تمیم۔ تو یہ ان کی خوبی بھی ہے، تو ان میں اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی، ہر چیز موجود ہے، اچھے لوگ بھی موجود اور برے لوگ بھی موجود ہیں۔ جس طرح بنو امیہ کے اندر اگر یزید موجود ہے تو عمر بن عبدالعزیز بھی موجود ہے، اگر عبد الملک بن مروان موجود ہے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی موجود ہیں، جن کو اہل تشیع بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کوئی کرتوت برے کرتا ہے تو اس کی پوری اولاد ہی برے کرتوت کرے گی، جو حق قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر فرمانے والا ہے۔ اس حوالے سے میرا ایک لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 67، نجدی کون ہے۔
تو نجد کے حوالے سے جو یہ حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر کے محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے جھوٹے رزلٹ نکالتے ہیں، اصل میں نجدی تو ہے اہل بیت کے قاتلین، کوفے کے لوگ، وہ ہیں اصل میں نجدی. اس میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے. نجدی یہ بھی ہیں، لیکن وہ جو حدیثوں کے بارے میں فتنے اور شیطان کے سینگ کا ذکر آیا ہے، وہ ہمیشہ سے محدثین بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں ان خوارج کو کہتے آئے ہیں نجدی، اس کے بعد کے لوگوں کو، اور یہ قیامت تک لوگ نکلتے رہیں گے. آج بھی دیکھیں آپ عراق کے اندر کوئی سکون نہیں ہے. تو مسئلہ نمبر 67، 25 منٹ کی گفتگو، نجدی کون ہے. اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ایک میرے بھائی نے لکھا ہے تقریباً 30-32 صفحوں کا، وہ بھی موجود ہے. اس میں یہ ساری معاملات کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.